السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتی ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامری جادوگر قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث کیا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دوسری اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتے اپنے پیغمبر اور صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جاتا وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جایا کرتے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل میں ایک غار میں رکھ دیا، اوپر سے پتھر سے بند کر دیا۔ ادھر اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو اس بچے کی غذا اور حفاظت کے لیے مامور کر دیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل نے پالا تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر پر ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پر پرورش پانے والا اللہ کا رسول اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ کافر بن گیا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہاں مقدس کتاب تورات عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو ہارون کے سپرد کر دیا۔ انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک وہ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں وہ بنی اسرائیل کے مسائل دیکھیں اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، وہاں پر پورا 1 مہینہ روزے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہری موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوگی، 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے، تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے سونے چاندی کے زیورات اس کے پاس رکھ دیں تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کھو نہ جائے، چونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی چلائی اور تمام زیورات کو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام سونے چاندی کے زیورات اس میں پگھلنے لگے اور اس بھٹی سے گائے کی شکل کی ایک مورتی نکلی۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی بے جان بچھڑے میں ڈالی وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ علیہ السلام تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی خدا ہے۔
اس کی گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا سب نے اس سونے سے بنے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن تک روزہ اور عبادت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم کے ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچھڑے کی پوجا میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر کیسے یہ شرک ہو گیا اور لوگ بچھڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کریں۔ اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئے، اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑے کی عبادت کرنے والے لوگوں کی طرف سے معذرت طلب کریں۔ یہ دعا مانگیں گے کہ بچڑے کو پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اچھے اور صالحہ آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم کو بچایا۔ تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر 80 آدمی یہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ 80 آدمی اپنی ضد پر قائم رہے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروائیں ورنہ ہم ہرگز نہ مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا، اس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دوبارہ ان کے زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہ دیا کہ کوئی اس سے رابطہ کرے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور وہ اس طرح ذلت کی موت مر گیا۔